بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي اليمن وفي لبنان في العراق وفي ليبيا وفي السودان وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، یہ حضرت مجید صاحب کے تصور عقل پر کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ. علی میاں صاحب کی یہ تاریخ دعوت عظیمت کا 5واں حصہ ہے، یہ 4تھا حصہ ہے اس میں سے. اس کا 5واں باب ہے نبوت محمدیہ اور اس کی ابدیت اور ضرورت پر اعتماد کی بحالی. لیکن حقیقت میں ان کا اصل کارنامہ جس کے جلب میں ان کے سارے تجدیدی کارنامے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، اور ان کی تجدید کا اصل سرچشمہ جس سے ان کی تمام انقلابی اور اصلاحی کاموں کے چشمے پھوٹتے ہیں اور دریا بن کر سارے عالم اسلام میں رواں دواں ہو جاتے ہیں، وہ نبوت محمدیہ اور اس کی ابدیت و ضرورت پر امت میں اعتقاد و اعتماد بحال کرنے اور مستحکم کرنے کا وہ تجدیدی و انقلابی کارنامہ ہے جو ان سے پہلے ان کی تفصیل و وضاحت و قوت کے ساتھ ہمارے علم میں کسی مجدد نے انجام نہیں دیا. یہ بھی مبالغہ لگتا ہے. شاید یہ اس لیے بھی ہے کہ زمانے میں اس کی ضرورت پیش نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی منظم تحریک یا فلسفہ سامنے نہیں آیا. اچھا، اس میں کیا لکھ رہے ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے زیادہ وضاحت شیخ الاسلام نے خاتون کی جلد کتاب نبوات اور نقد المنطق اور رد علی المنطقیین. نقد المنطق جو ہے یہ اس کا خلاصہ ہی ہے، لیکن وہ چیزیں بشارت سے آگے نہیں بڑھ سکیں. لکل مقام محال ہو سکتا ہے. اس تجدیدی اقدام سے ان تمام فتنوں کا سدباب ہوتا ہے جو اس وقت علیہ السلام میں منہ پھیلائے ہوئے اسلام کے شجرہ طیبہ اور اس کے پورے اعتقادی، فکری اور روحانی نظام کو نگل لینے کے لیے تیار تھے. ان میں سے ایران کی وہ نقطوی تحریک، اس کے پیرو بھی شامل ہیں جنہوں نے نبوت کی بقا کے خلاف کھلے طور پر عالم بغاوت بلند کر دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ نبوت 1000 سال دارالخدا اب دینی رہنمائی اور زندگی کی تشکیل جدید اور آئینسازی کا وہ دور شروع ہونے جا رہا ہے جس کے اساس عقلیت اور فلسفہ ہوگی، اور جس کی قیادت محمود پسخیوانی اور اس کی جماعت کے ہاتھوں میں، جس کا مرکز ایران اور ہندوستان ہوگا. اب نقطوی تحریک جو ہے اتنی اس میں باب اول میں لکھا ہے تو اس کو کبھی پڑھیں گے تو دیکھیں گے، لیکن یہ کہ اس میں اینٹی ایرانینزم جو دیوبندیت میں ہے اور اینٹی شیعزم حضرت علی میں کے یہاں بھی ہے. اب اس کا کتنا اس کا یہ نہیں پتا. تو ایران کو ہمیشہ ایران اور شیعت کو گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیعت کی تنقید کی ضرورت ہے، لیکن ایران ظاہر 16ویں صدی میں وہ شیعہ بنا ہے صفوی تحریک کے ذریعے، اور کیونکہ بابر نے
ایرانیوں کی مدد سے اپنی صفویوں کی مدد سے ہی اپنی حکومت، یعنی ایران کا تو نام لے، یعنی صفوی سلطنت تھی وہ، جیسے مغلیہ سلطنت ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہندوستان. اسی طرح صفوی سلطنت ایران پہ حکومت کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب ایران نہیں ہے. تو صفوی سلطنت کے ذریعے اس نے اپنا اقتدار بحال کیا تھا. تو ایرانی جو امارات تھے، یعنی جو وہاں سے اس کے ساتھ وہاں لوگ جو ہیں ہندوستان آئے، اس کے بعد وہاں مقیم ہو گئے، تو ان کا ایک جتھا اور ان کا ایک گروہ تھا، اور اس کا سیاسی مقام تھا مغلیہ سلطنت میں. لیکن اس کا پورے ایران پہ تھوپنا اس کو، اور اس کو شیعت پہ تھوپنا، یہ غلط بات ہے. وہ جو ہے ہندوستان کے ماحول میں، اور ہندوستانی شیعت جو ہے وہ بالکل مختلف تھی ایرانی شیعت سے، ان معنوں میں کہ انہی ہندوستانی شیعوں میں اسلام کا اثر نسبتاً کم رہا ہے. یہ ایران کے اسلامی انقلاب سے پہلے، یعنی سیکولرزم بہت گہرا رہا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی فرقہ واریت ہوتی ہے، تو جو آپ کی مائنورٹی ہوگی اس کا غیر مسلموں سے اشتراک اور اتحاد ایک فطری چیز بن جاتی. اب دیکھیں نا، جب سے ایران میں اسلامی انقلاب آیا، یہ عرب حکومت ہے، ان کا شیعوں سے کوئی بیر نہیں ہے. شیعوں کو تو بہانہ بناتے، یعنی شاہ سے ان کے تعلقات سب کے صحیح تھے. اس وقت ان کو شیعت یاد نہیں تھی. تو پہلے صدام کو ابھارا کہ ایران پہ حملہ کریں، اور پورا مطلب یہ کہ ایران کا آج تک ایک انسرکل کیا ہوا ہے. تو اب وہ اگر ایران اس کے نتیجے میں غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جاتا، تو یہ کا ذمہ دار کون تھا؟ آپ خود ہی ہیں. بہرحال یہ تو ایک نقطہ معترضہ ہے. ان فتنوں کا دین اکبری اور آئین جدید میں بھی شامل ہے. ان فتنوں میں اکبر کا دین اکبری اور آئین جدید بھی شامل ہے. اور اس دین اکبری میں سارے مطلب یہ کہ سنی علماء ہی تھے. کوئی شیعہ تو اس میں، یعنی ابو الفضل یا فیضی، یہ شیعہ تو نہیں تھے، جو ہندوستان میں نبوت اور شریعت محمد کی جگہ اسے بدلنے کا مدعی تھا. لیکن جو اکبر کی تحریک تھی، اس کا جو اصل تھا وہ سیاسی تھا. دین کو وہ استعمال کر رہا تھا. غیر مسلمان جو ہے ہندوستان میں مائنورٹی کی حیثیت سے حکومت کر رہے تھے، اور مغلیہ سلطنت بھی. تو اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اسلام کو اشاعت کرتے، تو وہ اس میں اکبر صاحب کی ظاہر ہے وہ ایک مشکل کام ہے. لیکن جو دیندار بادشاہ تھے، انہوں نے کیا. کے زمانے میں دین پھیلا، انہوں نے صوفیہ کی مدد کی، اور صوفیہ کے لیے ماحول جو ہے سازگار کیا. اکبر سے پہلے بھی ہوا اور اکبر کے بعد بھی ہوا. لیکن اکبر نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کے نتیجے میں وہ ہندوؤں کو اور سب کو ملا کے جو ہے حکومت جو ہے اس کو مضبوط کرے گا. دینی زندگی، اعمال و عبادات اور معاشرہ و تمدن کی وہ دینی بدعات بھی داخل ہیں جو ایک متوازی شریعت بنتی جا رہی تھی، اور ان میں ایک مستقل فقہ مدون ہو رہی تھی. دینی زندگی، اعمال و عبادات، معاشرتی اور تمدن کی وہ دینی بدعات بھی شامل ہیں جو ایک متوازی شریعت بنتی جا رہی تھی، جن کی ایک مستقل فقہ مدون ہو رہی تھی، اور وہ بھی درکے محمد رسول اللہ کی خدمت کے لیے ایک چیلنج اور منصب تشریح کی مدعی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ شریعت ہو یا حقیقت، وہ اس کا منبع اور جو ہے وہ قرآن اور سنت رسول اور اجماع ہی ہونا چاہیے. اور جب اس سے روگردانی کرتے ہیں تو شریعت میں بھی گمراہی آتی ہے، اور طریقت میں بھی گمراہی آتی ہے، فقہ میں بھی گمراہی آتی ہے، تصوف میں بھی گمراہی آتی ہے، اور مجدد جو ہے ان گمراہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب مجدد
اور اس کے متبعین جو ہے اس میں ظاہر اس میں ان کو اس پہ فوکس ہوتے ہیں تو اس میں مبالغہ آرائی بھی ہمیشہ اس کا امکان رہتا ہے. تو اس لیے پھر بعد میں جو ہے جیسے امام غزالی نے فقہا پہ تنقید کی تو اس میں یعنی مبالغہ آرائی بھی آ جاتی ہے نا. پھر فقہا یہ آپ سے ناراض ہوئے وغیرہ تو یہ ایک فطری بات ہے. پھر دوسرا ری ایکشن بھی ہوتا ہے. لیکن مجددین کی کا مقصد نہ فقہ کو چیلنج کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی اسلامی علوم کا حصہ ہے، نہ تصوف ہو بلکہ ان کی اصلاح ہو. اس سلسلے میں وحدت الوجود کا فلسفہ بھی آتا ہے جو اپنے دائیوں اور بقول کشفی حقائق پر مبنی تھا، جس کے متعلق ان کے غالی معتقدین بھی اس بات کے مدعی نہیں ہیں کہ خاتم الانبیاء نے اس کی بااعلان تبلیغ کی. آپ نے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام نے اپنے بعد کے لوگوں کو دعوت نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے. ظاہر ہے صحابہ نے تو کبھی مدون نہیں کی، نہ تصوف مدون کیا، لیکن بعد کے لوگوں نے اسلامی علوم کو مدون کیا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل جو ہے نئے حالات میں آسان ہو. تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اسی لحاظ سے تصوف میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور شریعت تو اس کی اصلاح کی پھر ضرورت ہے. یہ فلسفہ دعوت بھی نبوت کی پیش کی ہوئی دعوت اور اس کے واضح تعلیمات اور اس کے مقاصد کا دانستہ یا نادانستہ طریقے پر حریف بنتی جا رہی تھی. اب کتنی حریف بنتی جا رہی تھی اور کتنی مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ وحدت الوجود ایک علمی مسئلہ ہے اور پھر وہ تصوف میں آیا اور تصوف جو ہے ایک دعوتی تحریک بھی ہے، ایک اصلاحی تحریک بھی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ عوام میں بھی آتا ہے. اور پھر جو ہے غیر اسلامی فلسفوں کو ہر زمانے میں غیر مسلم اور مسلمانوں کے دشمن اور مسلمان بھی جو سیاسی لحاظ سے بھی استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے یہ گمراہیاں پیش آتی ہیں. اور حضرت مجدد نے گمراہیوں کو اصلاح کرنے کی کوشش کی اور بعد میں اور پہلے بھی لوگوں نے کی. یعنی حضرت مجدد نہ پہلے شخص تھے نہ آخری شخص، لیکن آپ اس میں ایک اہم بڑی شخصیت ہے. یعنی جو حضرت کہہ رہے ہیں اس کی مطلب رد نہیں کر رہا، صرف یہ کہ ایک مخالف نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں تاکہ اس میں ایک اعتدال ہے. اور اس کو جس قدر کامیابی حاصل ہوتی تھی اس کی جڑیں دل و دماغ اور اسلام معاشرے میں پیوست ہوتی جاتی تھی. احکام شریعت پر عمل کرنے، اسلام کے واحد دین حق اور ذریعہ نجات ہونے کے عقیدے میں ذوق پیدا ہوتا اور الحاد و زندقہ، حریت و اباحیت، تعطل و بے عملی کے لیے راہ کھلتی تھی. خواہ اس کے محتاط و متقی قائل صوفیہ و مشائخ خود شریعت کے کتنے ہی پابند اور اس کا کتنا ہی احترام کرتے ہیں اور اس طرز عمل کے کتنے ہی مخالف. تو صوفیہ کے ذریعے ظاہر وحدت الوجود جو ہے وہ تصوف کے ذریعے آیا، تو اس میں تصوف کے جو مشائخ تھے ان کی دعوت تو شریعت ہی کی دعوت ہے، لیکن یہ کہ وحدت الوجود کے نتیجے میں کچھ مشائخ میں اور کچھ سلسلوں میں ایسے عقائد در آئے جو اسلامی عقائد کے مخالف تھے. اس ضمن میں فرقہ امامیہ کا گروہ بھی آتا ہے. یعنی امامیہ کو فرقہ کہنا تو غلط نہیں، مذہب ہے، اسلامی مذہب ہے.
اگر امامیہ کو فرقہ کہیں گے تو پھر سنیوں کو، اہل سنت کو بھی فرقہ کہیں یا شاعرہ کو بھی فرقہ کہیں دوسروں کو۔ تو ایک مذہب اسلامی ہے، اور مذاہب اسلامیہ جو ہیں وہ دین نہیں ہے، کوئی بھی نہ سنی دین ہے نہ شیعت دین ہے، دین تو دین ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، قرآن سنت اور اجماع، اسی پر پرکھنا چاہیے سنیوں کو بھی اور شیعوں کو بھی، امامیوں کو بھی، غیر امامیوں کو بھی، صوفیوں کو بھی، شریعت۔ اور حضرت مجدد کے کام میں اور شاہ ولی اللہ کے کام میں بھی شیعوں کا رد ہے، پورا ہے، یعنی شیعوں کا مذہب کے طور پر رد نہیں بلکہ ان کے بعد عقائد کا رد ہے اور بعد اعمال کا رد ہے، جس طرح تصوف کے بعد اعمال کا رد ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے فرقہ واریت جو ہمارے ہاں پھیلی ہے بعد کے ادوار میں، دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں شیعوں کو کافر کہنا، وہ ایک غلط بات ہے۔ کتنے بھی گمراہ کیوں نہ ہو، ہاں یہ صحیح ہے کہ شیعوں میں بہت سے ایسے فرقے ہیں جو خود ہی اسلام سے خارج ہو گئے، جنہوں نے صریحاً اسلام کے عقائد کی مخالفت کی، لیکن اس سے یعنی تمام شیعوں کو جو ہے دین سے نکالنا اور فرقہ واریت پھیلانا، یہ ایک نیگیٹو یعنی مجدد جو بھی آتے ہیں اس کے بعد جو ہیں ان کے کام، کیونکہ مجدد کا کام جو ہے کانٹیکسٹ سینسیٹیو ہوتا ہے، یعنی اس پہ اگر الگ سے بات کریں تو ہر مجدد کا کام جو ہے کانٹیکسٹ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ یعنی سیاق کو سباق جو ہوتا ہے اس سے ملحق ہوتا ہے، اور اس سے کاٹ کر جب بعد کے لوگ اس مجدد کے کام کو ایبسلوٹ بنا دیتے ہیں، یعنی زمان و مکان سے ماورا، اس کے نتیجے میں غلو پیدا ہوتا ہے، اور غلو کے نتیجے میں پھر فرقہ واریت ایک واریت جنم ہے۔ اور اس لیے مطلب یہ ہے کہ مجددین پر پھر گمراہی کے خود الزام لگتے ہیں۔ مطلب دیکھیں نا اب ابن تیمیہ کی تجدید جو ہے وہ ایک کون سے، یعنی ان کے زمانے کی جو طریقے تھے ان کے خلاف تھا اور اس کانٹیکس میں تھا۔ اسی طرح جو امام مجدد الثانی کی تصوف پہ تنقید ہے یا وحدت ادیان پہ تنقید ہے یا شیعوں کے خلاف تنقید ہے یا بدعت کے خلاف تنقید ہے، وہ کانٹیکس سینٹر ایک خاص اس زمانے میں جو ہندوستان میں ماحول تھا اس کی طرف نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ان میں ہر چیز جو ہے اس کانٹیکس تک محدود نہیں ہے، اس کے آفاقی مضبرات بھی ہیں، لیکن یہ کہ عموماً، اور شاہ ولی اللہ کا بھی یہی حال ہے، تو عموماً جو اس کو اگر اس سیاق سے الگ کر دیں تو پھر آپ میں غلو آنا ایک لازمی بات آپ کی تحریک میں، مجدد صاحب کے کام کے بارے میں وہ غلو وہ آنا، یا اس لیے مطلب یہ کہ اب دیکھیں نا حضرت شاہ صاحب کے بعض کاموں کو تو اپنے سیاق سے کاٹا، اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ پیدا ہوئے جس کو اہل حدیث کہتے ہیں، جنہوں نے مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا یعنی ایک قابل احترام مذہب ہے اہل حدیث ہندوستان میں، اور شاہ ولی اللہ ہی سے نکلتا، لیکن انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب کی حنفیوں اور شافیوں میں مصالحت کی کوشش کو جو ہے بالکل سیاق سے کاٹ دیا، اس کے نتیجے میں جو ہے ایک عظیم الشان خلفشار امت اسلامیہ ہندوستان بر صغیر میں پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں فرقہ واریت پڑی، حنفی غیر حنفی کی بنیاد پہ، وہابی غیر وہابی کی بنیاد پہ، اس کے نتیجے میں پھر جو ہے، اور اسی کا ایک شاخسانہ تھا دیوبندی بریلوی اختلاف بھی اس لحاظ سے، اور بریلویت جو خود شاہ ولی اللہ بریلویوں کے جو ائمہ تھے خود شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہیں، لیکن وہ شاہ ولی اللہ کی تحریک سے بالکل کٹ گئے، اس کی وجہ بھی یہی غلو ہے اور حضرت شاہ صاحب کے کام کو سیاق سے کاٹنا۔ تو اسی طرح اگر آپ حضرت مجدد صاحب کی شیعوں پہ تنقید کو سیاق سے کاٹ کے اس کو اور شاہ صاحب کی بھی اس کو اینٹی شیعہ، یعنی یونیورسل اینٹی شیعہ
اور یہی مطلب یہ کہ امام ابن تیمیہ کا بھی ان کی تحریک کو اس کے نتیجے میں جو ہے مسلمانوں میں، اور اس کو اسلام دشمن استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں مسلمان ایران کے خلاف، ایران سے اصل بیر یہ نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہے وہ تو شیعہ تو 16ویں صدی سے ہیں. بیر یہ ہے کہ وہ اسلامی انقلاب لائیں. اسی لیے اسی طرح مطلب طالبان سے یہ بیر نہیں ہے کہ وہ حنفی اور سنی ہے، یہ ہے کہ انقلابی ہیں، اسلامی انقلاب لائیں. اور اس کو جو ہے یہ جو شاہ پرست ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، جو قوم پرست اور ریسسٹ جو ایرانی اسلامی انقلاب کے مخالف ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اور پھر یہ جو یہود نواز اور صہیون نواز، امریکہ نواز عرب حکومت ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اسلام کمزور ہوتا ہے. تو اس جو شیعت کے خلاف علمی رد ہے وہ اس سے کوئی یعنی اس پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں، تو اس کو فرقہ واریت ڈالنا، اسی کا مطلب یہ کہ اس میں پھر شیعت کی کیا آپ یعنی مطلب یہ کہ یہی بات مطلب سنی بریلوی دیوبندی رد کے بارے میں کی جا سکتی. اور اس میں بعض لوگ جو ہیں یہ غلط فہمی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یعنی پھر ہر کافر کو آپ مسلمان کہنے لگ جائیں گے. ایسا نہیں ہے، قادیانی کو تو ہم نے کبھی مسلمان نہیں کہا، کیونکہ وہ ایک صریح عقیدہ اسلام کی صراحت کے ساتھ ختم نبوت کی بصریح انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہو گئے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض صوفی عقائد اور بعض شیعہ عقائد کے لوازمات جو ہے عقیدہ نبوت پر اس پہ زد آتا ہے، ختم نبوت، لیکن وہ صریح تو نہیں ہے نا. اب صریح کفر ہی کی بنیاد، صریح عقیدے ہی کی بنیاد پہ کسی کو آپ اسلام سے نکال سکتے، اور جب آپ نے اس کو اسلام میں نہیں نکالا تو پھر وہ اسلام کے اندر ہیں، چاہے کتنے بھی گمراہ ہو آپ کے مسلمان بھائی، ان سے اب وہ آپ کا تعلق نہیں ہو سکتا جو کافروں سے. یہ کہنا چاہتا ہوں. اس ضمن میں فرقہ امامیہ کا گروہ بھی آتا ہے جس کے اساسی عقائد ہیں میں امامت کا عقیدہ بھی ہے، جو امام کی ایسی تعریف کرتے ہیں، اس کی ایسی صفات و خصوصیات جو ان کے قریب نبی کا ہمسر و مساوی بنا دیتی ہیں. فرقہ امامیہ کی معتبر کتابوں سے امام کے بارے میں جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے امام ظاہر و باطن معصوم عن الخطا و طاہر و مطہر رہتا ہے لیکن اس کی مطلب یہ ہے کہ میں اس کو یعنی اس کی دفاع نہیں کر رہا، یہ بالکل غلط ہے ائمہ کی عصمت. لیکن عملی طور پہ مطلب یہ ہے کہ ہم بھی صحابہ کی عصمت کے قائل بہت سے سنی، خاص طور پہ مطلب یہ کہ جو اینٹی شیعہ سنی ہے صحابہ یعنی تو آپ ائمہ جو رسول اللہ کی نسل سے ہیں اور ان کی اطاعت فرض ہوتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عملاً تو امام تمام شیعوں کے ہاں جو ہے جو مین اسٹریم مسلمان شیعہ ہیں کوئی امام نہیں ہے. تو یہ ایک عملی طور پہ جو ہے یہ نہیں، عملاً یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا. کوئی امام نہ جعفریوں کا ہے نہ زیدیوں کا ہے، اور زیدیوں کا تو یہ زیدی بھی امامی شیعہ ہیں لیکن زیدیوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، تو ہر شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور معصوم عن الخطا و طاہر و مطہر جو ہوتے ہیں تو وہ ائمہ آل بیت جو یعنی جعفری شیعہ ہیں تو وہ 11ویں امام کے بعد ان کا کوئی امام نہیں ہے، تو اب اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور اس کی اچھی تعویل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ کہیں کہ وہ معصوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے غلطیوں سے
یعنی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ غلطیوں سے دور رہتے ہیں. بہرحال یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ شیعہ مسلمانوں کے خلاف محاذ جو ہے اور ان کو کفر تک لے جانا جو ہے اللہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک مذہب مسلمانوں کے اندر ہے تو اس کو اور مذہب کو بطور مذہب کے جب وہ مسلمانوں کے اندر ہے اس کی تکفیر کو کوئی مقصد نہیں. ہاں جو ایسا کوئی شیعہ ہو جو صریحاً ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ کافر ہوگا، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں، 8-10 شرائط ہیں، موانع تکفیر اور پھر یہ قاضی کا کام ہے، کسی مفتی کا کام نہیں ہے کسی کو کافر قرار دے. یہ بہت یعنی بہت بڑا. اور اس میں علی میاں کی غلطی یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یعنی انہوں نے ابن تیمیہ پر بھی کتاب لکھی اور اس کو بہت سے سنی ابن تیمیہ کو کافر سمجھتے ہیں اور ہر مجدد پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہیں مطلب یہ ہے کہ مجدد کو بھی یعنی اور مجددیہ سلسلے کو وہابی جو ہیں وہ کافر سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن تیمیہ پر جب انہوں نے کتاب لکھی تو سب ابن تیمیہ کی ساری اچھی باتیں اس میں نقل کی، بالکل ٹھیک ہے یعنی. اور جن بنیادوں پہ ابن تیمیہ پر اعتراضات ہوئے ان کو یعنی چھوڑا. اور یہی کام انہوں نے صوفیہ پہ بھی کیا، صوفیہ پہ جو کتاب لکھی ہے نظام الدین اجمیری پہ وغیرہ وغیرہ، اور مجدد صاحب والی کتاب پہ بھی. لیکن صرف شیعوں کے ہاں مطلب ان کی غلط باتوں کو نقل کرتے ہیں، اچھی باتوں کو نقل نہیں کرتے. یہ کون سا انصاف ہے ہمیشہ اب اس پہ کی. اور دیکھیں نا اس کا کانٹیکس جو ہے ہمارے یہاں جو شیعوں پہ تنقید جو ہے راکٹ کی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ایک اس میں 79 80 کے بعد جو ہے اس میں ایک اشتعال آیا ہے، یعنی آپ کے تعلق یہ یہود نواز اور صہیون نواز سعودیوں سے رہے ہیں، انہوں نے آپ کو نوبل پرائز بھی فیصل پرائز بھی دی ہے، مولانا مودودی کو بھی دی ہے. ان پہ تو تنقید نہیں کرتے سخت، لیکن یعنی شیعوں کے پیچھے لگے ہیں. کم از کم انہوں نے اپنا مذہب کے مطابق تو اسلامی انقلاب لائے، امریکہ کو اپنے ملک سے نکالا. اس کرنے کے بجائے جو ہے مطلب یہ ان کی تو کہنے کا مطلب یہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اب جب ہر ایک کی اچھی باتوں کو نقل کرتے ہیں ان کی بری باتوں کو جو ہے اگنور کرتے ہیں تاکہ ان کی اچھی باتوں کی اجاگر ہوں، تو فرقہ امامیہ کی ہمیشہ جو ہے صرف منفی اور غلط باتوں کو کیوں اجاگر کرتے ہیں، یہ میں کہنے کا میرا مقصد. تو فرقہ امامی میں ان کے ہاتھوں پر معجزات کا ظہور ہوتا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ آپ صوفیہ کے لٹریچر میں پڑھ لیں صوفیوں کے بارے میں جو ائمہ بھی نہیں ہیں، یعنی ائمہ اہل بیت بھی نہیں ہیں. یعنی امام جعفر صادق تو امام زین العابدین مثلا جو تیسرے امام ہیں یا چوتھے ہیں تو تابعین میں سے ہیں جو، اور یہ سارے سنیوں کے بھی امام ہیں اور رسول پاک کی نسل سے بھی ہیں، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہیں جو سیدہ کائنات ہیں. چلیں شیعہ تو ان کے بارے میں غلو کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں ایسے یعنی آپ سنیوں کے صوفیہ کے سلسلوں کو دیکھ لیں کتنا غلو ہے صوفیوں کے بارے میں. کیا اس کی بنیاد پہ ہم صوفیوں کو ہی رد کر دیں؟ کیا یا اس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ صوفیہ نے جو ہے اپنے ولیوں کو شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یعنی ہمارے بریلویوں کا دیکھ لیں کتنا غلو ہے. اور یہ عام بریلویوں کی بات نہیں کر رہا، امام مولانا احمد رضا خان صاحب کے یہاں کتنا غلو ہے، ان کی شاعری میں دیکھ لیں، ان کی نثری تحریروں میں بھی دیکھ لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور دیوبندیوں کے ہاں بھی اپنے علماء کے بارے میں بڑا غلو ہے، ان کی کتابوں آپ دیکھ لیں.
صرف جو ہے ائمہ اہل بیت کے بارے میں آپ کو کیا مطلب یہ ہے کہ ہو، میں نہیں کہہ رہا کسی کے بارے میں غلو نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کی صوفیوں کی کرامات کو کمپیئر کر لیں اور اپنے علماء کی کرامات جو بیان کرتے ہیں اس کو ائمہ اہل بیت کی، تو یہ مطلب یہ ناانصافی کی بات ہے میرا خیال، اس کو متعلقہ شرک کا علم ہوئی جس کو کوئی علم لدنی حاصل ہوتا ہے اور وہ قیامت تک اللہ کی حجت پر ہر زمانے میں ظاہر ہوگا۔ علامہ محمد ابو ذر اپنی فاضلانہ کتاب ترمذ الاسلامیہ میں کم از کم انہوں نے اس کو مذاہب اسلامی فرقہ امامیہ کے تمام علماء کے نزدیک امام کے مرتبے کی نبی کے قریب قریب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، تمام تو نہیں، زیدی یعنی زیدیوں کے اکثر وہ امام کو نبی کے مرتبے کے قریب تو نہیں سمجھتے، انہوں نے صراحت کی ہے کہ وسیع اور نبی میں صرف اتنا فرق ہے، وسیع پر وہی نہیں آتا، یہ صرف تو نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے جب وسیع پر وہی نہیں آتی، دیکھیں اصل اختلاف جو ہے صرف سیاسی ہے، وہ بعد میں جو ہے وہ ظلم ہوا تو وہ فرقہ واریت آ گئی اور فرقے بن گئے، لیکن یہ کہ اصل امامیہ اور اس میں جو فرق ہے سنیوں میں وہ یہ ہے کہ وہ امامیہ کہتے ہیں کہ سیاسی مذاہب 3 ہیں اور 4 ہیں شاید، امامیہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے حضرت علی امامت کا مطلب ہے مسلمانوں کی خلافت، لیڈرشپ، وہی امام کا مطلب یہی ہے، خارجی کہتے ہیں یہ عام مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اپنا امام جو ہے الیکٹ کرے، اور اہل سنت کہتے ہیں اکثریت وہ قریش میں ہوگی، اب قریش میں ہوگی تو قریش کے اس میں امامیہ سے کوئی اتنا اختلاف نہیں، علی جو ہیں افضل القریش ہیں اس میں کیا شک ہے، یہ اکثر شیعوں کا اکثر سنیوں کا قریش، اور ایسے سنی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ متعین تھی، جیسے شاہ ولی اللہ یہاں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہے وصی رسول تھے، تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم نے کوئی وصیت نہیں کی تھی امامت کے بارے میں، اور امامت مسلمانوں میں اہل تقوی اور اہل علم، تقوی اور علم کی بنیاد پہ، تقوی 3 چیزیں، تقوی، علم اور صلاحیت، اور اکثر یعنی اگر ائمہ اہل بیت میں سے کوئی اس کا متصف ہو تو ظاہر ہے ان کو زیادہ حق ہے دوسروں سے، لیکن نہ ہو تو صرف مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ وہ رسول اکرم کی نسل سے ہیں آپ کو امامت کی نہیں بناتی، اور جو امام خمینی کا انقلاب تھا اس میں شیعت کے اندر ایک ان کا انہوں نے جو اصلاح کی کوشش کی وہ یہ کی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اب امام تو چلے گئے، یعنی ان کا انتظار کرنے کے بجائے جو ہے جو آپ کے فقی ہیں ان کے پیچھے چلیں، اور اس لحاظ سے اب سنیوں اور شیعوں میں کیا فرق ہے، وہ کہا کہ امامت کے ہم قائل ہیں، فقی کا مطلب علم ہی ہے، علم اور تقوی اور صلاحیت، اب ان کی مطلب فقہ جعفری ہے، آپ فقہ حنفی شافعی کی بنیاد پہ کریں، ہم یہ تو نہیں کریں پاکستان میں، یعنی اگر افغانستان میں انقلاب آیا تو فطرتاً ایک یعنی حنفی فقہ پہ وہ چلیں گے،
وہ کہ ہمارا خیال ہے اگر ایران میں انقلاب آیا تو اب کس طرح آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ حنفی فقہ پہ چلیں یا شافعی فقہ پہ چلیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انصاف کرنا چاہیے میرے خیال میں. مطلب یہ کہ حضرت علی میں ہم بڑے منصف ہیں لیکن شیعوں کے معاملے میں میرا خیال ہے انصاف نہیں کیا ہونا. اس صحابہ کرام ایک بڑی جماعت ایسی رائے رکھتی تھی جس کی اس ضمن میں فرقہ امامیہ کا گروہ بھی آتا ہے جس کے اساسی عقائد امامت کا عقیدہ بھی ہے، جو امام کی ایسی تعریف کرتا ہے، اس کی ایسی صفات اور خصوصیات بیان کرتا ہے جو اس کے قریب قریب نبی کا ہمسر و مساوی بنا دیتی، جو ایک غلط بات ہے. اگر کوئی بھی کرتا ہے چاہے وہ شیعہ ہو یا غیر شیعہ، یہ ایک غلط بات ہے، یعنی ایک گمراہی ہے، سری گمراہی، اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے. اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ ایسی رائے جس سے ذات اس کے نکل کے پتہ لگتا ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شیعت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ صحابہ کے بارے میں ان کی آراء، اور وہ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان خود صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اختلافات کی تاریخ سے نکلے ہیں، لیکن یہ کہ تلک امت ان کا خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم لا تسألون عما کانوا یعملون. تو اس کو مطلب یہ ہے کہ ایک یعنی اخلاق سے گری ہوئی بات بھی ہے کہ صحابہ رسول کو جو ہے گالیاں دینا وغیرہ یہ اچھی بات نہیں ہے. اور یہ مطلب یہ ہے کہ بڑی حد تک ایرانی انقلاب نے کوشش کی کہ اس کو کم کیا جائے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ جو انقلاب کے مخالفین ہیں وہ اینٹی شیعت کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ جھگڑے دوبارہ جو ہے پھیلتے ہیں. تو اس میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کو جو ہے حکمت کے ساتھ جو ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے دونوں طرف سے. اس فرقے کے اثرات مختلف سیاسی و علمی وجوہات کے پھیل رہے تھے، اور مسلم معاشرہ جس کی اکثریت سنی العقیدت تھی، تو سنی العقیدہ بھی ایک اس کے عقائد تصور افکار و خیالات اور عادات سے گہرے طور پر متاثر. اس میں بھی مبالغہ ہے، یعنی اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اثر تھا مغلیہ سلطنت پہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اب بھی مطلب یہ ہے کہ ایران پہ الزام لگتا ہے کہ وہ شیعت پھیلا رہے ہیں. ہمیں ظاہر ہے کہ اب آپ وہابیت سعودی حکومت وہابیت پھیلاتی رہی، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، تو ایران کو کیوں مطلب یہ ہے کہ مورد الزام آپ سے آتے ہیں. اب وہ شیعہ ہیں تو شیعہ نہیں پھیلائیں گے تو اور کیا پھیلائیں گے؟ آپ سنی ہیں، آپ سنی پھیلاتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں اسلام ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، عدل و انصاف. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مذہب جو ہے دوسرے مذہب کا دفاع کرے اور اپنی اصلاح کرے، اور جب غلو جو ہے اس کی اصلاح اندر سے ہوگی تو باہر سے بھی جو ہے اخوت جو ہے وہ پڑے گی انشاءاللہ. اس طرح انہوں نے نبوت محمد کی شاہ قلی سے وہ سارے بھاری اور پیچھے جو یونانی مصری اور ہندوستانی شاکر نے ایجاد کیے تھے، ایک تیز سے ان فطروں کا شکار کیا جس کا مسلمان ذہین طبقہ نشان بنتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، مصر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ مصر میں یونانی تھے، تو یہ سارے یونانی افلاطونیت جس کو نیو پلیٹونزم کہتے ہیں، نو افلاطونیت، اور اس کا تصوف پہ ظاہر بہت اثر ہے. تصوف کی حقیقت پہ نہیں، اس کی اصطلاحات اور ٹیکنیکس، لیکن اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے تصوف نہیں. یہی ہماری بات ہے، مطلب یہ کہ جب ہم تصوف کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں انہی معنوں میں شیعت کی بھی اصطلاح کی بات کرتے ہیں، اور انہی معنوں میں سنیت کی بھی اصلاح کی بات کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ان کے عقائد شیعوں سے بہتر ہیں،
ان معاملات میں جن میں ان کا اختلاف ہے، لیکن اس کے نتیجے میں شیعوں کو کافر کہنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ کفر کے لیے کفر صریح اور پوری مطلب یہ ہے کہ اس کی شرائط ہونی چاہیے جو شیعوں کے جو مین اسٹریم فرقے ہیں ان میں موجود نہیں، جعفریہ میں موجود نہیں، اور اکثر زیدیوں میں تو بالکل بھی موجود نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت علی کی فضیلت کا بھی مانتا تو اس کو بھی شیعہ سمجھ، اور شیعہ اسی کو کہتے تھے پرانے زمانے میں۔ بہت سے لوگ جو یعنی تشیع، بہت سے محدثین پر یہ الزام ہے کہ وہ شیعہ تھے، یعنی حاکم پر، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اہل بیت کے شیعہ ایک پولیٹیکل چیز تھی، یعنی وہ اہل بیت کے حامی تھے۔ سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کوئی شیعہ فرقہ تھے، شیعہ فرقہ تو بعد میں ایجاد، اور یہ انقلابی تحریک فرقہ بن جاتی ہیں جب ان پر ظلم ہوتا ہے، اور یہ شیعت کے لیے ایک بہت بڑی یعنی چیلنج ہے کہ وہ ایک فرقہ واریت سے نکلے اور وہ انقلابی اسلامی تحریک بنے جو وہ ہمیشہ سے تھی۔ تو شیعت کا جو مشن ہے اسلام کے اندر وہ مذہبیت نہیں ہے، نہ فرقہ واریت ہے، وہ پولیٹیکل ریوائول ہے، اور امامت کا اور عدل اور انصاف کا قیام اسلامی نقطۂ نظر سے، اور ظلم کا سدے پا، یہ شیعت کا ہسٹوریکل مشن ہے۔ لیکن ریولوشنری تحریکیں جب مذاہب بن جاتی ہیں، اور پھر تو ان میں فرقہ واریت کا آنا جو ہے ایک فطری بات ہے۔ اور ایران میں اسلامی انقلاب کا ایک بہت مثبت پہلو یہی تھا کہ امام خمینی نے شیعت کو جتنی بھی یعنی ممکن تھا تو شیعت کو فرقہ واریت سے اوپر اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ اس کوشش کو بہت دھچکا جو ہے عرب امریکہ کے پٹھو عرب حکومتوں کی اینٹی شیعہ تحریک جو آج تک جاری ہے، اور اینٹی ایرانی، اور اس میں اینٹی شیعزم جو ہے وہ اینٹی ایرانینزم بھی ہے، وہ عرب قوم پرستی کا بھی حصہ ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے اپنی دولت کی بنیاد پہ ہماری اسلامی تحریکوں اور اسلامی مذاہب کو بھی اس کا حصہ بنا دیا، اینٹی شیعزم۔ اور اس کے نتیجے میں ظاہر ایرانی اسلامی انقلاب کو بھی نقصان ہوا کہ وہ بھی پھر اس میں فرقہ واریت دوبارہ آنے لگی، اور ہمارے ہاں بھی اس کو یعنی ہمیں بھی اس کا نقصان ہوا کہ ہمارے فرقہ واریت کے نتیجے میں اسلامی انقلاب کی راہیں اوجھل ہو گئیں، اور مسلمانوں کے درمیان قتل و قتال اور غارت گری۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان تو دیوبندیوں کو ہوا ہے، دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء کا قتل ہوا۔ حول ولا قوت۔ اچھا جی، اس کے رکتے ہیں، تو اس میں تو کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی، یہ ابھی مقدمہ بنا رہے ہیں، اور اس مقدمے کو ایک دو پیراگراف میں لکھ سکتے تھے، اس کے نتیجے میں آپ نے جو ہے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ لیکن یہ کہ بات اب اصل مسئلے پہ آئیں گے تو وہ عقل کا مقام ہے، عقل کا مقام، تو یہاں سے شروع کریں گے، عقل و کشف، یہاں سے بات شروع کریں گے، وہ تو آہستہ آہستہ بات پھر سیریسلی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم